لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ آ گئے کی بورڈ واریئرس. کی بورڈ واریر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جو الگوریدم کی جنگ کو سمجھ جاتا ہے وہ اپنا نظریہ بچا لیتا ہے. مائکرو سیولائزیشن کو توڑ کے آپ میکرو سیولائزیشن کو نہیں آپ بحال رکھ سکتے. اینڈ پروڈکٹ ہم نے کیا تیار کرنا ہے؟ ایک ایسا بچہ جس کو میتھس آتا ہے. ریلی مجھے کہیں جاب نہیں مل رہی تو چلو ٹیچر بن جاتے ہیں. اپنے جن کزنز کے ساتھ ساری زندگی کلیش میں بچوں کو ڈالا ہوتا ہے. کل کہتے ہیں شادیاں بھی انہیں سے کرو. یار پوری زندگی وہ آپ کے رائیول رہے ہیں. جہاں بچے نے ٹوپی لگا لی نماز کے علاوہ تو پیرنٹس کو ہی خطرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ بھئی بچہ مولوی نہ بن جائے. والدین کے دو پرائم گولز یہ ہیں کہ وہ اپنے بچے کی ویلیوز اور اس کے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسی پہ اس کی پرسنالٹی بلڈ کرے. یہ ہے پیکیج. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ انگریز نے ریڈ ٹریفک لائٹ بنائی ہے, گرین بنائی, تو اس کا گناہ ثواب سے تعلق نہیں ہے. یہ بھول جاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ ریزسٹ نہیں کریں گے تو آپ سے حساب نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. اور آج ہمارے مہمان ہیں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت, آپ سب انہیں جانتے ہیں اور بڑے شوق سے ہم انہیں سنتے ہیں. اور اس وقت یہ جس محاذ پہ کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ ون مین آرمی کی طرح ماشاءاللہ یہ کام کو لے کر چل رہے ہیں, جناب قیصر احمد راجہ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت شکریہ ان توصیفی کلمات کا, لیکن میں پطرس سے ایک جملہ مستعار لیتے ہوئے کہ خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے, اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی عزت بخشی. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور اپنے اتنے بزی اور ٹف اسکیجول سے اور آپ یہاں تشریف لائیں. ہم آپ کو فارملی بھی ایک ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں, اپنے ڈائریکشن کے ہیڈ آفس میں. ناظرین, قیصر صاحب کو آپ سب جانتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. جو ہمارا یوں سمجھے کہ ایک آئیڈیالوجیکل جو ایک وار چل رہی ہے, اس محاذ پہ جو ایک کام چل رہا ہے, اس پہ آپ کو بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور ان کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے زیادہ تر آپ اسی سے ریلیٹڈ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن آج ہم ان کا ایک تھوڑا سا نیا تعارف, کیونکہ بہت کم لوگ اس انٹروڈکشن کو, اس تعارف کو جانتے ہیں, تو ایک تھوڑا سا نیا انٹروڈکشن ان کا لے کر آئے ہیں کہ قیصر صاحب جہاں اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں وہیں آپ کو ماشاءاللہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام ہے, کیونکہ آپ ایک باقاعدہ ایک پراپر ٹیچر ٹرینر بھی ہیں. تو آج کی جو گفتگو ہوگی فکری نظریاتی محاذ جن پہ قیصر صاحب کی گہری نظر ہے, جن کے ایکسپرٹ ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا ڈومین ہے ایجوکیشن والا, اس پہ بھی آج انشاءاللہ تھوڑی سی ان سے کھل کے بات ہوگی. تو یوں آج کی یہ پوڈ کاسٹ بڑی ڈفرینٹ ہونے والی ہے, تو آپ لوگوں نے یہ پوری پوڈ کاسٹ ضرور دیکھنی ہے. قیصر صاحب اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نظریاتی محاذ اور یہ جو آئیڈیالوجیکل جو ہمارے کچھ ایشوز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں, دین ہم پھر ٹیچرس کی طرف بھی آئیں گے, ایجوکیشن کی طرف بھی آئیں گے. تو سب سے پہلا کویسچن ہے, اور یہ کویسچن اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ ہی کی ایک پوڈ کاسٹ میں سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا پاکستان کے لیے ایتھیزم اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, جس مطلب آپ جس اینگل سے دیکھتے ہیں اس لحاظ سے اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو یوتھ ہے, بلکہ میں تو کہوں گا ٹین ایجرس, کیونکہ یوتھ تو بہت آگے جا چکی ہے, ٹین ایجرس سے ہی اب معاملہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. 12-13 سال میں بچہ ہے, بہت زیادہ ہمارے یہاں ایڈوانس ہو جاتا ہے. تو ٹین ایجرس کو اور یوتھ کو نظریاتی اور فکری محاذ پہ پاکستان میں کن مسائل کا سامنا ہے, اور مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اور کیا کیا بڑے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایتھیزم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ جب آپ سیکولرائزیشن سے آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ پاکستان کو جو سیکولر کرنے کی جو مسلسل کوشش ہے, ایتھیزم کیوں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا پبلک پالیسی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا, وہ ایک انسان کی ذاتی وہ زندگی ہے, اس کا اثر ہے. دوسرے یہ ہے کہ ایتھیزم میں کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے, کوئی فکری گہرائی اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ اسلام اس کو ایڈریس نہیں کر سکتا. ہم تو کہتے ہیں, میں اللہ تعالیٰ نے بہت جو مجھے عزتیں بخشی ان میں سے کسی بھی عزت کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا, لیکن جو چیز مجھے واقعی جذباتی کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے ہی بچے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے تھے اور وہ واپس دائرہ اسلام میں آئے, میرے ساتھ انہوں نے واپس کلمہ شہادت پڑھا. الحمدللہ. کیوں کہ جو غلط فہمی دین کی
ان کے ذہن میں ڈالی گئی تھی، اور ایتھیزم کو جب انہوں نے ٹھیک سمجھا اور اس بیس پہ ان کو آئیڈیا ہوا کہ نہیں ریلیجن غلط ہے، جب اس پہ ڈسکشن ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں ریلیجن تو ٹھیک تھا، آپ کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ ٹھیک. تو اس لیے میں بڑا مسئلہ نہیں سمجھتا. اگرچہ ہمارے بہت سے سیدھے سادے لوگ ہیں وہ جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑھتا ہوا الحاد. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرا کام ہے، میں ڈیٹا انالیسس کرتا ہوں، ٹیمز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہوں. مجھے تو یہ بڑھتا ہوا، مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ 100 میں سے یا 1000 میں سے ایک آدمی ایتھیسٹ ہو گیا تو یہ شور بڑھ تو رہا ہے، اس لیے کہ 999 لوگ جو ہیں وہ پہلے 1000 تھے، اب 999. لیکن بڑھتا ہوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ تعداد ہماری بہت کم ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، بہت سے غیر مذہب جو ہے وہ اسلام کے اندر آتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا طبقہ جو ایک ذہنی ایک مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پریزنس بنائی، ایتھیزم چونکہ سارا نظریہ جھوٹ پہ ہے. جی تو وہ جھوٹ پہ اس طرح سے کہ ایک آدمی ہے اسے 10 15 ان سم کیسز ملٹی فولڈ پیجز بنائے ہوئے ہیں اور زیادہ لڑکیاں بن کے وہ طریقہ واردات ہے. تو ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک کسی سائمہ نے رابطہ کیا ہے تو فیس بک پہ، تو یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ کون ہے، تو پیچھے سے بشیر بھائی نکلتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے پھیل رہا ہے. بالکل. ہاں لیکن سر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا الحاد پھیل رہا ہے، وہ بیسیکلی ایک امبریلا ٹرم کے طور پہ الحاد کو لیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے دینی جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ایک زیادہ پھیل رہی ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اصطلاحات میں فرق ضرور کرنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. Words have consequences. جب آپ ایج آف انفارمیشن، جب دیکھیں انفارمیشن آج سے نہیں دہائیوں پہلے انفارمیشن اکانومی بن چکی ہے. اس کے بعد پھر مس انفارمیشن کا دور آتا ہے، اب ڈس انفارمیشن کا دور ہے. تو جب آپ ڈس انفارمیشن کے دور میں رہ رہے ہیں اور انفارمیشن اکانومی ڈس انفارمیشن اکانومی ہے اب، تو اس میں اصطلاحات کریٹیکل ہوتی ہیں. جی بہت امپورٹنٹ. ابھی اصطلاح کی بات ہے، بہت محترم مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک لفظ کہہ دیا، لیکن وہ عالم دین ہیں، صاحب ظرف آدمی ہیں، انہوں نے اس چیز کو ریویو کیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا، اور انہوں نے کہ پاکستان میں لاکھوں لوگوں کے لیے اگزامپل چھوڑی کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو غلط بات کہہ دے تو آپ اس کو کس طرح سے اس کو اپنا ریٹریکٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہی نیو، ان کو آئیڈیا تھا کہ اصطلاحات کی پاور کیا ہے. تو اصطلاحات بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. جب ہم ہر چیز کو ایک جگہ پہ مومو جمبو اکٹھا کر دیں گے تو نیریٹو کس کا بڑھا، اور ہر چیز کو ہر ٹرمنالوجی کو جب ہم اسلامائز کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر بگاڑ پیدا ہوگا، لازمی بات ہے. دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ ایک دن میں 100 پوسٹس کر رہے ہیں اور آپ الحاد کے خلاف کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا ٹائٹل یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے الحاد کو کیسے روکیں. تو الحاد پر کون بڑھا رہا ہے؟ آپ ہی تاثر کریٹ کر رہے ہیں. وہ تو پیچھے ایک جو بشیر بھائی ہیں وہ تو نادیہ سائمہ فلاں کر کے تو انہوں نے 15-20 پیجز بنائے ہوئے ہیں، ان کا تو بڑھ رہا ہے اس لیے کہ پیجز ان کے زیادہ ہیں یا پروفائلز انہوں نے زیادہ بنائی ہوئی ہیں. آپ واقعی اس کو سیریس لے کے تاثر دے رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم نے تو ان کو کئی دفعہ پکڑا ہے اس چیز پہ، ملحدین کو، پرٹیکولرلی جو بھارت کے جو ہندوتوا والے ہیں، جو ملحدین بھی نہیں ہیں، کہ ان کا تو نیریٹو یہ ہے کہ پیڈل کرو اس بات کو جتنا کر سکتے ہو کہ الحاد پھیل رہا ہے. چھوڑو ڈیبیٹس میں، چھوڑو فلاں چیز کو تم نہ چھیڑو، تم یہ تاثر کریٹ کر دو. اور ہمارے سیدھے سادے لوگ ہیں وہ الحاد کو روکنے کے چکر میں الحاد کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے. تو اس لیے ویری تو بہرحال وہ جو ہمارا کویشچن تھا کہ ٹھیک ہے وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا کیا چیلنجز اور اسپیشلی ٹین ایجرز اور یوتھ کو پیش آ رہے ہیں، اور مستقبل میں کون کون سے چیلنجز مزید پیش آ سکتے ہیں؟ ایک بڑی سمپل بات ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں پہ ہمیشہ اسلام کو بائی ڈیفالٹ ایک ٹھیک چیز سمجھ کے ہمیں بتایا کہ اس کی عبادات اور اخلاقیات بات ختم ہو گئی. بالکل تو چیلنج جو نہیں تھا. جی لیکن اب سچویشن چینج اس حوالے سے ہو گئی ہے کہ گلوبلائزیشن، گلوبل ولیج کا کانسیپٹ، ساری دنیا سے انفارمیشن کا یہاں پہ اکٹھے ہونا، سیکولرائزیشن پاکستان کی. تو اب یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ نماز پڑھو. اب ہم نے جو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے وہ سسٹم بیسڈ، کہ اسلام ایز اے سسٹم کیا کہتا ہے، عبادات کا مجموعہ نہیں. وہ اس وقت تک ٹھیک تھا جب تک ہم کمفرٹیبل تھے. آج ہم کمفرٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بچے بھی ہم جنس پرستی پہ مشتمل کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، ان کے کارٹونوں میں بھی آ گئے، کتابوں میں آ گئے، ہر جگہ پہ آ گئے.
تو اب ہم نے زندگی تو گزارنی ہے. دیر ہیز ٹو بی اے وے آف لائف. وہ سیکولر وے آف لائف ہو سکتا ہے, وہ ریلیجیس ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور ہو سکتا ہے. ہم نے ریشنل بیسس پہ بچوں کے سامنے اور بڑوں کے سامنے یہ کیس پریزنٹ کرنا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے. اٹ ہیز این امپیکٹ آن یور لائف. ایگزیکٹلی. آپ کی ٹیکسیشن پالیسی جو کہ اسلام میں ایکچولی ہے نہیں زکات کے علاوہ, وہاں سے لے کر آپ کا ہمسایہ, آپ کی گلی, آپ کا محلہ, اسلام اس سب چیزوں کو امبوڈی کرتا ہے کہ ہاؤ اٹ ہیلپس ہیومن کنڈیشننگ. جو ہیومن کنڈیشن ہے اس کو یہ کیسے امپروو کرتا ہے. بالکل. ویسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مثالیں یہاں پہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو دین چھوڑنے سے نتیجہ کیا نکلا کرتا ہے. تمہاری فیملیاں کیسے برباد ہوتی ہیں, تمہارے خاندان کیسے ٹوٹتے ہیں. بالکل. مائکرو سویلائزیشن کو توڑ کے آپ میکرو سویلائزیشن کو نہیں آپ بحال رکھ سکتے. مائکرو سویلائزیشن فیملی ہوتی ہے, میکرو سویلائزیشن آپ کی جو ہے وہ پورا جو آپ کا کلچرل پیراڈائم ہے. تو اب وقت ہے کہ ہم اسلام کو یہ ایز اے سسٹم بتائیں, ایز اے پولیٹیکل فلاسفی, ایز اے سوشل فلاسفی, کہ یہ کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہا ہے. نماز انٹری پوائنٹ ہے. آپ کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے, بہت کمال کر رہا ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز کہ وہ ایک بڑا اچھا مسلمان ہے. اندر جانی چاہیے. اب پیراڈائم بدل گیا ہے, چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہے. یعنی میں آپ کی گفتگو سے سر یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو ایز اے سسٹم جو ہے وہ نشانے پر رکھا جا رہا ہے کہ اسلام ایز اے سسٹم کوئی شے نہیں ہے, بلکہ آپ انڈیویجولی اس کو اپنے آپ تک رکھیں, اور سسٹم میں جو ہے نا وہ اسلام کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اس چیلنج کا حل یہ ہے کہ اس سے ہم بچوں کو یہ اس طرح سکھائیں کہ اسلام واقعی ایک سسٹم ہے اور کس طرح وہ سوسائٹی کو جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے کہ انسانیت کے جذبے کے لیے, انسانیت کی فلاح کے لیے. اچھا سر, اگر ہم بات کریں کہ چیلنجز تو ٹھیک ہے جیسا آپ نے بیان کیا, مسئلہ آپ نے بیان کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے فکری اور نظریاتی محاذ پہ جو چیلنجز ہیں ان کو ہماری یوتھ میں, ہمارے ٹین ایجرز میں انجیکٹ کیا جاتا ہے, ان پرابلمس کو یعنی میں کہہ لوں فکری گمراہی جو ہے اسے کیسے ہماری یوتھ تک, ہمارے ٹین ایجرز تک پہنچایا جاتا ہے. جیسے سوشل میڈیا ایک نام ہے, تعلیمی اداروں, یونیورسٹیز اسپیشلی, اس میں ہمارے بارے میں ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو نا وہ بہت بے دینی پھیل رہی ہے. تو سر کون کون سے ذرائع ہیں اور ان پہ کس طرح کام ہو سکتا, اس پر اگر آپ کی اوپینین ملے تو. میڈیا سنگل ہینڈڈلی ہمارا سب سے بڑا کلپریٹ ہے, کیونکہ یہ آپ کو ان پٹ دیتا ہے. آپ کے دماغ میں یہ آپ کے ذہن کے اندر ایک فحش ماحول کریٹ کرتا ہے. جب ہمارا میڈیا ریڈیوس ہو جائے صرف اس چیز پہ کہ 5-7 کہانیاں ہیں کہ کس کی بیوی کا کس کے ساتھ افیئر ہے, وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکی لیکن ابھی بھی اس کے آپ ایک ان پٹ کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ پوری جنریشن وائز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے والدین کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ کے وہ خود بڑے ہو رہے ہیں. جی جی جی. اس کے اندر وہ ہارمونل چینجز سے گزرتے ہیں, خود ان کے اندر یہ سوچیں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. میڈیا کے بعد پھر ہم جاتے ہیں یونیورسٹی میں, اور یونیورسٹی میں آپ کو وہ سیف اسپیس مل جاتی ہے جہاں پہ اس ان پٹ کا اپنے آؤٹ پٹ بھی آپ دے سکتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پہلی دفعہ زنا یونیورسٹی میں ہو رہا ہے, بالکل. شراب یونیورسٹی میں پہلی دفعہ پی جا رہی ہے, پہلی دفعہ رقص یونیورسٹی میں سٹارٹ ہوتا ہے, پہلی دفعہ آئس کا نشہ اسلام انسان کو جو ہے وہ وہاں پہ ملتا ہے. تو یہ ان کا ہے کہ میڈیا ہے ان پٹ, یونیورسٹیز اور اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں آؤٹ پٹ کہ ان کو ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ دیکھیں جب ایک سوشل میڈیا جب اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو چیز ایمپلیفائی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی آج کل یہ جو انفرٹینمنٹ ٹائپ یہ جو شوز ہیں جس میں مہمان گئے, انہوں نے اپنی باتیں کی, ایکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جوتیں لگ رہی ہیں, یہ وہ ہے. جی جی ٹھیک ہے, جی جی, کنسٹرکٹیو کامیڈی سوسائٹی کا حصہ ہے, فائن. لیکن آپ کو بڑا کم نظر آئے گا آج کل ٹک ٹاک پہ, باقی سوشل میڈیا پہ, کہ وہاں پہ جو مہمان ہیں انہوں نے جا کے کوئی بات کی اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. زیادہ آپ کو کیا ملتا ہے, آڈینس میں بیٹھا ہوا ایک بچہ, اس نے گانا بڑا زبردست گایا, ایک بچی ہے اس نے گانا بڑا زبردست گایا. بچی کون سی ہے, اب حجاب میں بھی بچی مل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال حرام کا جو فرق ہے وہ کم کر دو کہ یار وہ حجاب والی جو گانے گا رہی ہے, اور اوپر سے کیپشنز کیا لکھی ہوتی ہیں, میرا خیال تھا یہ لڑکی نعت پڑھے گی.
اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ میڈیا پہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اٹس دی انٹائر پیراڈائم، اس کے اندر سے کلپس نکلتے ہیں، وہ پروموٹ ہوتے ہیں، وہ کرتے کرتے بات وہ ایک چیز نارمل بن جاتی ہے. ہم نے یہ ساری کی ساری اسپیس ریکلیم کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار تم ڈراموں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں میڈیا کے پیچھے اگر پڑا ہوں تو مجھے بتائیں کیا غلط ہے. میں 20 سال سے زیادہ، تقریباً 23 سال میرے ویسٹ میں گزرے ہیں. میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں. میں نے یورپین یونین کے پروجیکٹس پہ کام کیا، میں نے برٹش گورنمنٹ کے پروجیکٹس پہ کام کیا جو اسٹارٹ اپس کے ہیں، کہ نئے لوگوں کو ٹرین کرنا کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ ROI کی کتنی اہمیت ہے. آئی نو دیٹ کہ کوئی بزنس ROI کیلکولیٹ کیے بغیر، ROI سر ریٹرن آن انویسٹمنٹ، صحیح کہ جو آپ نے پیسہ لگایا اس کا پیسہ آپ نے واپس کیسے کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ وائس آف امریکہ ڈالرز میں چلنے والا ادارہ اردو میں اپنا کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ پیڈ کمپین کر رہا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا جو اردو کا اخبار یہاں پہ آئے گا اس پہ جو گوگل ایڈز کے ذریعے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ پاکستانی روپے میں ہوگا. ایک بندے کی تنخواہ نہیں نکلتی، اس کو آپ ڈالرز پے کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ اردو، ڈوچے ویلے اردو، انٹرنیشنل میڈیا اردو میں، اور وہ سارا پیڈ کمپینز کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں سے کوئی پروفٹ نہیں ہے ان کا. میں اس لیے میڈیا پہ کام کرتا ہوں، ان کے خلاف میں کام کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یو کین میک اے سویلائزیشن اور یو کین بریک اے سویلائزیشن تھرو دا پاور آف میڈیا. اس کو اگر ہم اپنے اس میڈیا اگر ہم ریکلیم کر لیتے ہیں سیکولرائزیشن سے، تو لارجلی ہم پاکستان کا کلچر ریکلیم کر لیں گے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. اور انشاءاللہ ہم ریوائولس کے پلیٹ فارم سے ہیڈ آن کولیجن ہے. دو ہی رستے ہیں، یا مجھے رستے سے صاف کر دو، یا ہم تمہارے اندر سے جو فحاشی ہے اس کو صاف کر دیں گے. دو ہی چیزیں. سر آپ نے میڈیا کی بات کی تو میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی ایک کیمپین بھی اسٹارٹ کی ہے، لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ، ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک جو ہمارا ہے اسی سے. اور یہ ایک سوشل کیمپین ہے، اور اس میں ہم فوکس یہی کر رہے ہیں کہ ہم ویلیو کنٹینٹ کو پروموٹ کریں، یعنی لوگوں کو اس حوالے سے اویئر کریں کہ وہ ویلیو کنٹینٹ کو پروموٹ کریں. تو اس حوالے سے ابھی ہماری یہ کمپین جو ہے وہ لاسٹ ویک کی شروع ہوئی ہے، اور اس کی جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے تو میڈیا کی بات کی نا، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اپنے چینلز سے، اپنی فیملیز کو لے کر اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر کہ وہ ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. مطلب اگر میں کہوں سمپل لفظوں میں تو وہ ایک ولگر کانٹینٹ ہے. اب پرابلم یہ بھی تو ہے نا کہ ولگیرٹی کی بھی ڈیفینیشن ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں چینج ہو گئی ہے. فحاشی اب وہ اس طرح فحاشی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں رہی نہیں ہے. تو سر میں یہاں پہ یہ سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کنٹینٹ ہے، یہ جو سوشل میڈیا اسپیشلی جو پروڈیوس کر رہا ہے، ایک تو آپ نے بتایا کہ اس کا آؤٹ پٹ یونیورسٹیز میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کیا یہ کنٹینٹ ہمارے ٹین ایجرز، ہماری یوتھ کے جو ہے وہ عقیدے پر بھی ضرب لگاتا ہے؟ عقیدے پہ سے ہی تو سٹارٹ ہوتا ہے. دیکھیں میں نے کئی ویڈیو ریویوز بنائے ہیں مختلف ڈراموں کے کلپس نکال کے کہ یہاں پہ یہ جو اسلام کے اسٹیبلشڈ اصول ہیں اس پہ یہ کس طرح سے یہاں پہ یہ واردات کی جا رہی ہے. وہ کلپس موجود ہیں، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. بٹ دیر از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ آئی وانٹ ٹو سے، کہ آپ نے کہا کہ یوتھ کی آپ کام کر رہے ہیں، اس پہ اچھا کام ہے، بہت سے ادارے کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں اصل میں؟ دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو آپ ایک انالوجی سے سمجھیں کہ اگر ایک آدمی ہے وہ ہماری یوتھ پہ گولیاں برسا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک کے آگے بھاگتے ہیں، ایک مورچہ قائم کر دیتے ہیں، دوسرے کے آگے بھاگتے ہیں، مورچہ قائم کر دیتے ہیں. وہ شوٹنگ جاری ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جو مورچہ بنایا ہوتا ہے، جو بھی ہم نے ایک دیوار کھڑی کی ہوتی ہے، وہ گر جاتی ہے. پھر ہم اس کے کوشش کرتے ہیں ایک بنائیں، پھر کوشش کرتے ہیں کریں. سو وی آر ڈیفینڈنگ آور سیلوز فرام بلٹس. وائی ناٹ ٹیک ڈاؤن دا شوٹر؟ شوٹر کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ ہم بچوں کا دفاع دیکھیں، کتنا بچوں کا دفاع، اسکولوں میں ہم اچھا پڑھا رہے ہیں، گھروں میں اچھا پڑھا رہے ہیں. جب وہ بچہ میڈیا کے ذریعے جس چیز سے آپ اس کو روک رہے ہیں، جب آپ یہ اپنے بچے کی آپ کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ کسی ایسی اخلاق باختہ جگہ پہ نہ جائے جو اس کے اخلاق پہ اثر انداز ہو، برا اثر ڈالے. جی. اور وہی چیز جس کے لیے آپ بچے کو باہر نہیں جانے دے رہے ہیں، آپ کی اسکرین کے ذریعے آپ کے گھر کے اندر آ گئی. بہت امپورٹنٹ. وی کینٹ پروٹیکٹ یوتھ اگر ہم صرف مورچے باندھتے رہیں. وی ہیو ٹو ٹیک ڈاؤن دا شوٹر. وہ ہمارا میڈیا ہے کہ اس کو ہم نے پیوریفائی کرنا ہے.
cultural revival is not going to be possible without the media beautification. یہ گیم شوز, یہ vulgarity ٹاک شوز کے اندر جو ہو رہی ہے, جو entertainment والے ہو رہے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی, ڈرامہ ہمارا دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پورا میڈیا جو ایڈ کمپینز چل رہی ہیں, یہ سارے کا سارا, یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں. ہاؤ انٹیلیجنٹ ڈز ون ہیو ٹو بی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ ملٹیپل تھاؤزنڈ آورز ورتھ آف کانٹینٹ, کئی ہزار گھنٹے میں مشتمل کانٹینٹ آپ کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے, اور آپ کہیں کہ اس پہ اثر نہیں ڈالے گا, کیا اثر نہیں ڈالے گا؟ ایگزیکٹلی. اور اسپیشلی سر میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ولگیرٹی اور فحاشی کو پروموٹ کرنے میں میمس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. مطلب لوگوں کو ہنسانے کے نام پہ اور انٹرٹین کرنے کے نام پر جو ہے وہ جیسا کانٹینٹ چاہیں وہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور جو ہے نا ایک فحاشی کا ایک سیلاب ہے سمجھے کہ جو بہہ لے جا رہا ہے قوم کو. اچھا سر, اگر ہم سولوشنس پہ بات کریں, میں بات کرنے لگا, یہ تو سارا کرٹیسزم. جی سولوشن کا میرے پاس کیا سولوشن؟ اس سے کسی کے پاس بہتر ہے, آئی وانٹ ٹو لرن, میں سیکھنا چاہوں گا. ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو 3 میجر ڈومینس ہم نے چوز کی ہیں, ان میں سے ایک ہے ہمارا میڈیا کلچرل ریوائول. ٹھیک ہے, ہم الحمدللہ پاکستان بھر میں لوئرز کا ایک پینل تیار کر رہے ہیں مختلف شہروں میں. وی ول ٹیک دیم ٹو کورٹس, وی ول ٹیک دیم ٹو کلینرس. ہم ان کو پیمرا میں بھی لے کے جائیں گے, ہم ان کو عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے, لیکن وی نو کہ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی انف. اگر واقع ہی آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے, واقع ہی آپ نے ایک ریزسٹنس بلڈ کرنی ہے, اور بچوں کے آگے مورچے نہیں بلکہ یو ریئلی وانٹ ٹو ٹیک ڈاؤن دا شوٹر, تو ریوائولسٹ میں جو ہماری میس بائیک آؤٹ کی کمپین ہے اس کا حصہ بنے. آپ ان کی TRPs نیچے لے کے آئیں, ہمیں عدالت میں اس کا فائدہ ہے کہ ہم وہاں پہ فگرز دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جناب لوگ نہیں دیکھنا چاہتے, یہ آپ بائیک آؤٹ کریں TRP نیچے آئے گی. اٹس اے ہولسٹک ایفرٹ, یہ کسی 2 آدمی کی ایفرٹ نہیں ہے. یہ تو مطلب لوگوں کو کتنا کنٹرول کر, مطلب جس طرح روزے میں اپنے آپ کو لوگ, یہ تو اس سے بھی مشکل ہے بلکہ کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ وہ کانٹینٹ نہ کھولیں. یعنی جو ڈرامے سے اسٹارٹ, ڈرامے سر آج کل تو ڈرامے بھی یوٹیوب پہ نا سارے. میں وہی آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ وہ ڈرامہ نہ دیکھیں, وہی گھر میں آپ, اور اس کے آپ یوٹیوب کے تو جو میجرمنٹ میٹرکس ہیں وہ اور ہیں, اپنے گھروں میں وہ تو آسانی سے اویلیبل. جی اپنے گھر میں جب آپ, ہم مثال کے طور پہ ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ایک اگر کال دیتے ہیں کہ XYZ ڈرامہ ہے, یہ ہمارے جو روایات ہیں, ویلیوز ہیں, اس کے خلاف ہے, اس کا بائک آؤٹ کریں, آپ ویورشپ کم کریں, TRP نیچے لے کے آئیں اس کی, ہم انشاءاللہ عدالت میں وہ کیس جیت جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم اس کو ہولسٹکلی اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آئیے ریوائولسٹ کو جوائن کیجئے, اور ہم کسی گیم شو کو, کسی بھی ہم اس طرح کی جو ولگیرٹی پہ جو بھی کانٹینٹ وہاں پہ ہے, اس کو جب ہم متعلقہ اداروں میں لے کے جائیں, inundates that particular institution with your disagreement. ہزاروں کے حساب سے آپ کی ای میلز وہاں پہ پہنچنی چاہیے. ای میلز کا کانٹینٹ بھی پرووائڈ ہم کر دیں گے, لیکن یہ بات یاد رکھیں, بس سینڈ کرنا, اسٹینڈ اس طرح سے کرنا ہے. میری بات سنیں, اور اب مشکل کام ہے یہ میرے لیے ایکسپلین کرنا. اگلا کام آسان ہے, ایکسپلین کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ اس میں ایموشنز بہت اوور ویلم کرتے ہیں. یہ بھول جاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ رزسٹ نہیں کریں گے تو آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حساب کیپیسٹیز کے اعتبار سے لینا ہے. اگر آپ کی کیپیسٹی میں ہے ڈرامے کا بائک آؤٹ کرنا, آپ کی کیپیسٹی میں ہے ایک ای میل بھیجنا پیمرا کو, فیڈرل شریعہ کورٹ کو, اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے حساب لیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے اپنی محبوب ترین چیز اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کہ اے کپڑے کے اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر, اگلی بات کیا ہے؟ قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور بتا دو. نبی ہمارے لیے کھڑے ہوئے کس ماحول میں؟ یا عورتیں ان کو آفر کی جا رہی تھی, پیسہ آفر کیا جا رہا تھا, ہر چیز آفر کی جا رہی تھی. میں نے کھڑے ہونا ہے تو میں نے اپنی امت کے لیے کھڑے ہونا ہے کہ میرا آخری امتی بھی میری فقیری جیسی زندگی دیکھ کے کل اس کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ ان کے پاس وہ سارا کچھ تھا, وہ نہیں, وہ کھڑے ہوئے. ریق المختوم کیا اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ جب اللہ نے یہ آیتیں نازل کیں تو پھر نبی نے ایسے کمبل سائڈ پہ رکھا
کہ زندگی بھر انہوں نے پھر وہ کمبل، یعنی کہ کمبل ایک یہاں پہ میٹافور قرآن نے استعمال کیا ہے کہ اس سے آرام کا تاثر ملتا ہے. نہیں، اتارے کمبل کو اور کھڑے ہو جائیں. نبی کھڑے ہوئے تھے، آج امتی نہ کھڑے ہوئے، اس کا حساب جواب دے ہوں گے. اور میں بھی وہی کام کر رہا ہوں کہ میں بھی ڈرا ہی رہا ہوں، میں بھی بتا ہی رہا ہوں کہ مت اس کمفرٹ زون میں رہو. اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے تو اپنی محبوب ترین چیز کو ہجرتوں، جہادوں اور کس مشکل سے نہیں گزارا، اور وہ گزرے کس کے لیے؟ تمہارے لیے. تم ای میل نہیں لکھ سکتے تھے، تم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. کیا اس کا آج جو فلسطین کا جہاد ہے، تمہیں تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں ہے. تمہیں کیا دیا ہے؟ تمہیں یہ دیا ہے کہ اپنے ایئر کنڈیشن گھروں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں تو اپنے ہیٹنگ لگے ہوئے گھروں میں اپنے صوفے پہ ٹانگیں لمبی کر کے لیٹو، آرام سے. ایک ای میل کرنی ہے، ٹویٹ کرنی ہے، کنڈیم کرنا ہے، ہیش ٹیگ شیئر کرنا ہے. یہ بھی نہ کرو اور کہو کہ یار ہم پتہ نہیں ہمارے حکمران ایسے ہو گئے، فلاں ہو گیا، وہ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن جو حساب لیتا ہے وہ استطاعت کے مطابق لیتا ہے. بالکل بالکل. مت اس ذہن میں رہنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تم اگر رزسٹ نہیں کرو گے اللہ نے اس کا حساب لینا. اور بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ آ گئے کی بورڈ واریئرس، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی بورڈ واریئرس کے طور پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو اسی طرح رول پلے کریں. ٹھیک ہے، بورڈ واریئر کتنی بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے لوگ، یہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں. آگے ہم ROI کی بات کر رہے تھے. جی جی. کی بورڈ کی جنگ، الگوریتم کی جنگ کتنی بڑی جنگ. ROI کی ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں جو محاورے ہوتے ہیں وہ کلچر کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ویسٹ میں محاورہ ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ، کہ فری لنچ نہیں ملتا. جب بھی آپ کو کوئی لنچ فری میں کراتا نا تو کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. کہ ویسٹ کی سائیکولوجی میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ نے کوئی اچھا کام کسی کے لیے کرنا ہے کمرشل بیسس پہ. چیریٹی دے دیں وہ ایک اور چیز ہے. صحیح. فیس بک ایک کمرشل، یوٹیوب ایک کمرشل انڈیور ہے، یہ چیریٹی نہیں ہے. ان کو بنانے میں کئی سو ملین پاؤنڈز لگتے ہیں، ڈالرز لگتے ہیں. ان کو چلانے میں ہر مہینے کئی سو بلین ڈالر لگتے ہیں، اور آپ کو انہوں نے دیا ہوا ہے فری میں. تھنک وائی. وہ کی بورڈ وارئر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جو الگوریتم کی جنگ کو سمجھ جاتا ہے وہ اپنا نظریہ بچا لیتا ہے. وہ انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ جو ایک سیکولرائزیشن کا پورا ایک انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ گھر گھر پہنچایا جائے. آپ اس کو اگر آپ ریورس کر دیتے ہیں، آپ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. واہ کیا کہنے. وہ فری میں انہوں نے ابھی دے دیا. فائٹ دیٹ وار. اگر اس کے آپ وارئر بن جاتے ہیں. اچھا سر، ویسے چلے بات نکلی ہے تو پوچھ ہی لیتا ہوں کہ ابھی فلسطین کا مسئلہ ہوا تو لوگوں کی پوسٹ پہ کافی جو ہے نا ریسٹرکشنز آئیں، اکاؤنٹس ڈیلیٹ ہوئے. ایون فیس بک، مطلب اس میں سب برابر ہے. یوٹیوب دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں. تو ہم اپنا ایسا کوئی پلیٹ فارم کیوں نہیں بنا سکتے اور اس کو اس لیول پہ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اس پر آپ کی کیا رائے؟ بنانا چاہیے، میں تو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے جی ہمارا ایک ڈویژن ہے IT کا اور ٹیک ڈیولپمنٹ کا. انشاءاللہ نیئر فیوچر سے ہم کام سٹارٹ کریں گے، انشاءاللہ بنائیں گے. لیکن ابھی یہ جو ہے نا کہ یہ ریچ کم ہوئی ہے اور یہ ہوا وہ ہوا ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ. بالکل یہ اس میں آپ اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں بالکل، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. اور وہ کام کس طرح سے ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کو ثواب ہو رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے نا. وہ اس طرح سے ہے کہ جب جس اینگل کو لوگ نہیں دیکھتے کہ جب آپ کی ریچ کم ہوتی ہے تو ان کی انکم کم ہوتی ہے کہ آپ کے کنٹینٹ سے وہ پیسہ کماتے ہیں. جی. آپ کی ریچ کم ہونا، آپ کی آواز تو نہیں دب رہی، اس لیے کہ پوری دنیا تو کھڑی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ کی ریچ کم ہونے سے ان کی انکم کم ہو رہی ہے، آپ پھر بھی لڑائی ٹھیک لڑ رہے ہیں. اور یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں. وہ ساری زندگی ریچ آپ کی کم نہیں کر سکتے، انہوں نے پیسے کمانے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اگر ابھی آپ بنا ڈالر لگائیں بوسٹ کریں، آپ کی ریچ وہ پھر اٹھا دیں گے. تو بہرحال اچھا سر، ہم سولیوشن کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا کے حوالے سے تو آپ نے بڑا ایک زبردست سولیوشن بتایا. ہمارا پلیٹ فارم چونکہ اسکول کا پلیٹ فارم ہے اور ہم بھی ظاہر سی بات ہے ریفارم کی بات کرتے ہیں، چینج کی بات کرتے ہیں. ایک اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، تربیہ بیسڈ ہے، STEM اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ، ماڈرن اپروچ کے ساتھ ہم بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کر سکیں، ان کو ایجوکیٹ کر سکیں. تو آپ کے خیال میں اسکول کس طرح کردار ادا کر سکتا ہے آپ کی اپنی اوپینین میں؟ اور مطلب ایک تو ہے نا چلے اسلامک اسکول ہے، لیکن اس کو بھی کس سطح پر جانا چاہیے کہ وہ واقعی بچے کو ایسا بنا دے کہ بچہ جب
آگے بھی جائے تو وہ بالکل پرفیکٹ ہو, اس کو شکوک و شبہات نہ گھیر سکیں اور وہ کسی سے متاثر نہ ہو, انفلوئنس نہ ہو دوسروں سے. دیکھیں اسکول بائی اٹس نیچر ایک سلوشن کا نام ہے, اور دنیا میں کوئی سلوشن کارگر نہیں ہوتا اگر اس سلوشن کو بنانے والوں کو پرابلم کی ڈیپتھ کا نہ پتہ ہو تو. زبردست, مسائل کی تشخیص جسے ہم کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ پتہ ہوگی تو آپ اچھی دوائی دیں گے. ایگزیکٹلی, اسکول تو دوائی ہے. جی جی. اب انسان دوائی بھی کھاتا ہے, وہ دوائی غلط ہو جائے تو وہ زہر بھی ہوتی ہے. اسکول از ایگزیکٹلی لائک دیٹ, کہ اینڈ پروڈکٹ ہم نے کیا تیار کرنا ہے. ایک ایسا بچہ جس کو میتھس آتا ہے, ریئلی از دیٹ اٹ؟ نو. بچہ وہ ذمہ داری ہے جو لوگ سمجھتے, یہ امانت ہے, بہت بڑی امانت ہے, اور اس کا بھی ہم نے حساب دینا ہے کہ جو بچہ آپ کو ایک, آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں. اب دیکھیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسٹنٹینیسلی انسان کو اولاد دے دے. ایگزیکٹلی. مہینوں پہ یہ پروسیس کیوں رکھا؟ نفسیاتی طور پہ تیار ہو جاؤ, بڑا میجر چینج آنے والا ہے تمہاری زندگی میں. اپنے اب ٹائم ہے, اپنی جو معاشی گھر کی معیشت ہے اس کو آپٹیمائز کر لو. اپنے مالی معاملات ابھی سے اپڈیٹ کرنا, آپٹیمائز کرنا شروع, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے. سائیکولوجیکلی تیار ہو جاؤ, فائنینشلی تیار ہو جاؤ, گھر کا کلچر ایسا ڈیولپ کر لو, اینڈ سو فورتھ. اتنی بڑی امانت ہے یہ. اس کی تربیت آگے لے کے چلنا یہ ایک پورے کا پورا پروجیکٹ ہے. اسکول اس پروجیکٹ کے اندر ایک حصہ ہے. ایک حصہ ہے. اب والدین اسکولوں میں جا کے کہتے ہیں آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ بھائی اس کے 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹہ بچہ اسکول رہا, 18 گھنٹے وہ آپ کے پاس ہے. 18 گھنٹے میں آپ نے کیا کیا ہے بچے؟ سر 18 گھنٹے نہیں ہے نا, مطلب 6 گھنٹے اسکول میں, پھر 4 گھنٹے ٹیوشن میں, تو پھر 2 گھنٹے باہر ہے, 8 گھنٹے سو رہا ہے. وہ ٹیوشن وہ گھر میں بھی تو ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے, ساری باتیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر میں غلط ہو رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسکول سے صرف یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے بچے کو ٹھیک کر کے دے دے گا. وہ آپ کی محنت کے اندر ایک معاون ہے. بچہ آپ کا پروجیکٹ ہے. یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے. مطلب والدین خود کو معاون سمجھ رہے ہوتے ہیں اسکول کے ساتھ. ہاں, یہ بات بالکل. اور پھر یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی پاکستان میں یہ پائی جاتی ہے کہ والدین اور اسکول ایک پیج پہ نہیں ہوتے. یعنی کہ بچہ گھر میں کیا کر رہا ہے اسکول کو اس کا نہیں پتا, بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے صرف اس کے اکیڈیمیا کے حوالے سے والدین کو پتا ہے, بٹ اپارٹ فرام دیٹ اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے, اس کی سوچ کیسے چینج ہو رہی ہے. والدین کو شوق لگتا ہے کہ اچھا اس کی سوچ اتنی چینج ہو گئی ہے, وہ اس سارے پروسیس کے خود شاہد ہوتے ہی نہیں ہے کہ جب ہو رہی ہوتی ہے. تو بالکل. تو اسکول میں بنیادی طور پہ ہم اگر ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف, کہ جو بچہ ایز اے پروڈکٹ ہمارے سسٹم سے نکلے گا تو وہ کیسا ہو, یہ اگر اسکول طے کر لے کہ وہ اخلاقی طور پہ کیسا ہوگا, ایز اے پیکج وہ کیا ہوگا, وہ جسٹس کے لیے کیا کر سکتا ہے, عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا آپ نے اس کو ایک ریٹ ریس میں لگا دیا ہے کہ بیٹا تیرا ہی کمپٹیشن ساری دنیا کے ساتھ ہے, تو نے کامیاب ہونا ہے, اور وہ کامیابی کیا ہے کہ گھر بنا لو, گاڑی بنا لو. اینڈ آئی ایبسلیوٹلی بلیو ان دیٹ کہ آج کے مومن کو فائنینشلی بڑا تگڑا ہونا چاہیے. بالکل. یہ ہتھیار ہے آپ کا. غریب کی کوئی قدر نہیں ہے, اس کو جتنے مرضی اچھے الفاظ میں کہہ لے, بٹ دس از دی اینڈ ریزلٹ آف اٹ. یس, ہر مسلمان کو تگڑا ہونا چاہیے فائنینشلی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن وہ ایک مینز ہونا چاہیے ٹو اچیو اے گریٹر اینڈ. اگر اسی کو آپ نے اینڈ بنا دیا ہے, اس کی منزل بنا دیا ہے, بہت خوب بات ہے. دیٹ از ویئر دی پرابلم ہے. یہ جو مطلب ملینئر بلینئر کے جو خواب دکھائے جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ بتایا جائے کہ اس کے آگے بھی ایک جرنی ہے. ہاں, یہ تمہیں یہ کمانے ہیں پیسے. تو اسکول میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ وہ بچے کو اینڈ پروڈکٹ اس نے ڈلیور کیا کرنا ہے معاشرے میں, یہ ضروری. اب دیکھیں, اب اسکول کیسے خود کو وہ ٹھیک کرتا ہے. اس کے لیے میں چونکہ خود میں ٹیچر ٹرینر, جی میں ایک جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے اس کی انالوجی یوز کرتے ہوئے میں ایکسپلین میں اس کو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, انسان سانس لیتا ہے تو ہمارے پھیپھڑوں میں, لنگز میں وہ آکسیجن جاتی ہے. پورے جسم کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جسم کے اندر بھی ود ریڈ بلڈس اینڈ سیلز اینڈ پلازما آکسیجن جنریشن ہوتی ہے, اس کی بالکل جنریشن ہوتی ہے, لیکن یہ بھی بڑی کرٹیکل آکسیجن ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس سسٹم کو ٹریگر کرنے کے لیے. بالکل. تو اس لیے میں اس کی بات نہیں کر رہا, صرف کارڈیو ویسکولر کی بات کر رہا ہوں.
آکسیجن گئی ہمارے لنگس کے اندر. اب ہمارے اس کو چھوڑ کے دل کی طرف آ جائیے. دل کے 2 حصے, آسانی کے لیے آپ اسے بلو پارٹ اینڈ ریڈ پارٹ کہہ لیں. وہ بلو ہوتا نہیں ہے لیکن ڈی آکسیجنیشن کی وجہ سے اس کا پرپلش کلر ہو جاتا ہے اس کا. جو ہمارے جسم کا لیفٹ پارٹ ہے وہاں سے خون جاتا ہے پورے جسم میں اور وہ آکسیجن ڈلیور کرتا رہتا ہے. اب آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کی رنگت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے, پرپلش سا وہ وجہ. صحیح. وہاں سے پھر وہ واپس آتا ہے دل کے رائٹ پارٹ میں اور وہاں سے نکل کے وہ پھر پھیپھڑوں کے اندر سے گزرتا ہے. اور پھیپھڑوں میں کیا ہے؟ آکسیجن ہے. وہاں سے ری آکسیجنیٹ ہوتا ہے, وہ دوبارہ سے آکسیجن لیتا ہے اور پھر وہ لیفٹ پارٹ میں جاتا ہے اور لیفٹ پارٹ سے پورے جسم میں چلا جاتا ہے. ایک کارڈیو بڑے بیسک اس کی سمپل ایکسپلینیشن اس کی. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو پھیپھڑوں کے اندر سے آکسیجن لے رہا ہے اس کی کوالٹی کی کتنی اہمیت ہے. اگر وہ انسان سگریٹ پیتا ہے, وہ انسان گندی ہوا انہیل کر رہا ہے, گیسز ہیں, کچھ اور ہے, تو بلڈ وہی پک اپ کرے گا. یہاں تک بات کلیئر؟ جی جی. اب اس انالوجی میں جو پھیپھڑے ہیں یہ اسکول ہیں, باقی جسم جو ہے یہ معاشرہ ہے. کہ ان پھیپھڑوں سے بچوں نے گزر کے معاشرے کی رگوں میں دوڑنا ہے. جتنی کوالٹی اچھی پھیپھڑوں کی ہوگی اتنی اچھی کوالٹی کی آکسیجن ہم بہت سارے جسم میں دے رہے ہوں گے. کیا خوبصورت. جتنی اچھی کوالٹی ہمارے اسکولوں کی ہوگی اتنا ہی زیادہ آکسیجن معاشرے کی رگوں میں دوڑے گا. فار دیٹ ریزن اس کو دس از واٹ فرسٹریٹس می, کہ جب اس کو ہم اس طرح سے لے آ جاتے ہیں کہ مجھے کہیں جاب نہیں مل رہی تو چلو ٹیچر بن جاتے ہیں. اور بھائی تم نے معاشرے کے لیے آکسیجن پیدا کرنی ہے, ایسا ہے, اس نے معاشرے کی رگوں میں دوڑنا ہے. سر یہ اتنا واقعی میں, مطلب ابھی میں نے خود 2-3 ٹک ٹاکرس کے انٹرویوز آئے تھے جس میں انہوں نے خود یہ ایکسیپٹ کیا کہ وی ور یوز ٹو, مطلب ٹیچنگ, ہم ٹیچنگ کرتے تھے. اور میں اس چیز کے, میں ڈونٹ ٹیک می رانگ, میں بالکل اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے اپنے گھر کا کچن چلانا ہے اس کو کوئی جاب نہیں مل رہی ہے اور وہ اس لیے ٹیچر نہیں بنا کہ جان بوجھ کے اس نے خرابی کرنی ہے. اس نے تو اس لیے بنا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے جو آتا ہے میں اس کو پھر اپنے ٹائم پہ میں معاوضہ لے لیتا ہوں. دیٹس انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکسیپشن ہونی چاہیے, وہ نارم نہیں ہونا چاہیے. اسکول کے پیچھے ایک پیغمبرانہ کام ہے تدریس کا. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو پتہ ہو کہ اس کام کو ہم کر کیوں رہے ہیں. اف یو ڈونٹ نو اور وہ کام کیوں کر رہے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی اسکول کھولے گا اسے پتہ ہے وہ کیوں کھول رہا ہے, پیسہ جو کمانا ہے, رائٹ. تو اس میں وہ تو کہہ سکتا ہے نا مجھے پتہ ہے میں نے کیوں کھولا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, کوئی کماؤ پیسے واٹ ایور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کیوں کر رہے ہو کہ وہ جو سروس تم نے پرووائڈ کرنی ہے اس سروس سے تم نے وہ معاشرہ کریٹ کرنا ہے جہاں تمہاری اپنی نسلوں نے رہنا ہے. ایگزیکٹلی. تمہاری اپنی نسلوں نے. ہم گھر کتنا اچھا بناتے ہیں, کیوں؟ وہ نسلوں نے جو رہنا ہوتا ہے, بیٹے نے رہنا ہے, اس کی اولاد نے رہنا ہے, پھر ابھی اس سے اگلی نسل کہیں اور گھر بنا لے گی. یہ بھی گھر ہے, ٹرسٹ میں. اپنے گھر کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکتے رہیں گے ہم, ایسا نہیں ہوگا. اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ بچہ جب اسکول سے نکلتا ہے تو اس کی ایج ہوتی ہے 16 سال. اب آگے اس نے کالج جانا ہے, پھر آگے اس نے یونیورسٹی جانا ہے. تو یہاں پر ایک نا سچویشن یہ آ جاتی ہے کہ بچے کو کس وقت ٹرین کیا جائے. یعنی اسکول سے جب وہ نکلے گا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ میچیورٹی کی طرف جا رہا ہے, تو یونیورسٹی جا کے اس نے خراب وہی جانا ہے. مطلب اسکول جتنا بھی اچھا رول پلے کر لے, 2 سال کالج کے پھر 4 سال یونیورسٹی کے, وہ سب پانی پھر جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس وہ اس نکل کے نئی زندگی میں داخل ہو گیا ہے. وہ نئی زندگی میں نہیں, وہ ٹرین کی نئی بوگی میں جاتا ہے. ٹرین وہی ہے, اٹس ناٹ دیٹ چینجنگ دی ٹرینس. اس کے جو اس نے پڑھا ہے اس کی ایکسٹینشن آگے ہونی چاہیے. جی جی جی. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایون اسکول لیول میں بھی جو کچھ ہم اسے پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے کو معاشرے میں نظر نہیں آتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا میتھس بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. میں بیسک میتھس تو اوبیسلی, لیکن جو کمپلیکس ایکویشنز وغیرہ ہیں بہت مجھے دقت ہو جاتی ہے. این آئی انالائز کہ کیوں, این آئی ریئلائز کہ صرف میرا کیس نہیں ہے, یہ تو عام بندے کا پرابلم ہے. کیوں؟ کانٹیکسٹ نہیں ہوتا, اس کا یوز نہیں ہے, یوز نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 20 میں سے 10 نکالو, پیچھے 10 بچتے ہیں, تو مجھے اس کا کانٹیکس پتہ چل جائے گا نا. آج میں نے پڑھا, کل میں دکان میں جاؤں گا کوئی چیز خریدوں گا, تو جو کل میں نے پڑھا تھا آج اپلائی کر رہا ہوں کہ کتنے پیسے دینے ہیں, کتنا بقایا لینا ہے.
دیٹ سمپل. لیکن اے اسکوائر پلس بی اسکوائر کو آپ ریزولو کریں گے جب, تو وہ اے اسکوائر پلس بی, اے پلس بی اے اسکوائر پلس بی اسکوائر 2ab پلس 2ab. ایگزیکٹلی. اب میں اسے کہاں یوز کروں, مجھے نہیں. جب کانٹیکسٹ ختم ہو جاتا ہے تو اب کی ایجوکیشن کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. زبردست. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ معاشرے میں نظر نہیں آتا. معاشرے میں نہیں ہے. اسکول میں بھی پڑھ کے آتے ہیں, گالی دینا بری بات ہے, اسکول سے باہر نکلتے ہیں 2 لوگ ان کو گالی دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اس کی اب کہاں پہ اپلائی کریں, یہ بذات خود ایک ایشو ہے. لیکن اس کا سلوشن بھی یہی پہ ہی ہے کہ یہی بچے پھر اگر ہم ان کو اتنا گراؤنڈ کر دیتے ہیں مورالٹی میں, ایتھکس میں, کہ آگے انہوں نے سسٹم کو لے کے چلنا ہے, میڈیا کو پیوریفائی کر دیتے ہیں, تو کم سے کم جو اچھی باتیں وہ اسلامی سیکھ کے گیا اسکول میں دیکھے گا کہ ہر میڈیا پہ وہی ہو رہی ہیں. لیکن پرابلم کہاں پہ ہوتا ہے, پرابلم وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب وہ رمضان کی اچھی اچھی باتیں ہیلتھ وائز, اسپرچویلٹی کے اعتبار سے, سیلف لیسنس کے اعتبار سے وہ سیکھ کے گھر جاتا ہے اور اس کے اندر ایک روحانی ماحول کریٹ ہوتا ہے. گھر جاتا ہے تو رمضان کی نشریات وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایسی اداکارہ رن کر رہی ہے جو 11 مہینے میں بتا رہی تھی کہ ڈانس کیسے کرتے ہیں, تو اس کے دل سے وہ حلال حرام وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ٹھیک ہے, صحیح ہے. کوئی رمضان کمرشلائز جو ہو گیا, جی وہ کانٹیکسٹ. میں میڈیا پہ میں اس لیے بات کرتا ہوں, اگرچہ آپ کا سوال ہو رہا ہے, لیکن آئی وانٹ ٹو ٹیک دس اپرچونٹی کہ میں اس کو دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو ریٹریٹ کروں کہ میڈیا کو پیوریفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانٹیکسٹ لوگوں کو ملے, کہ جو اچھی چیزیں اسکول میں دیکھ کے آئیں وہ ٹی وی پہ بھی ملے. وہیں سے معاشرہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی طرف جاتا ہے. اسکول کو یہ کرنا ضروری ہے, معاشرے کو یہ کرنا ضروری ہے. اف یو ڈونٹ, تو یہ جب بھی آپ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے نا, سو امیجن آج نہ کریں 30 سال کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں, 0 سے ہی کرنا ہوگا. آج کیوں نہ شروع کر دیں. بالکل بالکل. اچھا سر, یہ آپ نے اسکول کی تو چلیں بات کر لی, بچوں کی بات ہو گئی, لیکن اسکول پیرنٹس پہ آپ نے بات تو کی کہ انہیں کس طرح ریڈی ہونا ہے, اور اسکول کی آپ نے اہمیت بتائی, اور ٹیچرس پہ بھی آپ نے ضمناً بات کی. تو اب مطلب میں چاہوں گا آپ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز, اب آپ دیکھیں آپ کا وہی موضوع آ گیا کہ ان دونوں کو کیسے ٹرین کیا جائے, اور اسپیشلی جو ایک اسلامک مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ کیسے پروان چڑھایا جائے. یعنی کہنے کو تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھائی بچہ یہ ہو وہ ہو فلانا ہو, لیکن جہاں بچے نے ٹوپی لگا لی نماز کے علاوہ تو پیرنٹس کو ہی خطرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ بھائی بچہ مولوی نہ بن جائے. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے. تو اس لحاظ سے پیرنٹس کی بھی ٹریننگ اور ٹیچرس کی بھی ٹریننگ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ ذہن کیسے ان میں ڈیولپ کیا جائے؟ راجہ ضیاء صاحب یوتھ کلب کے جو لیڈر ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں, جو میں پبلک میں کئی دفعہ کہہ چکا تو اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ راز نہیں ہے اب. وہ کہتے ہیں کہ جب میں دین کی طرف رجحان ہوا تو میں نے ٹوپی پہننی شروع کی, شلوار قمیض اینڈ سو فورتھ. تو کہتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ یہ کس طرف چل پڑے ہو. تو وہ یعنی کہ کچھ بحث مباحثہ ہوا, تو میرے پاس وہ کہتے ہیں کہ دلیل مضبوط تھی. تو وہ کہتے ہیں میری والدہ تنگ آ کے کہتی ہے کہ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے. دیٹ از اے پرابلم کہ بچہ جو ہے وہ کوئی اس کے پیچھے ایک کلچرل پرابلم. ہاں, وہ پرابلم یہ ہے کہ مولوی ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے برے طریقے سے. اب اس لفظ کو بھی دوبارہ سوسائٹی کے اندر, سوشل سپیس کے اندر ریکلیم کرنا ایک بہت بڑا کام. اور سر میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جس انداز سے آپ اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور ایون آپ تو ماشاءاللہ اس حوالے سے ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں کہ مدارس کو لے کر آپ جتنا جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں مدارس کو, علماء میں صرف ڈیفینڈ نہیں, میں اس پہ تھوڑی سی اٹیکنگ پوزیشن میں بھی ہوں. جی بالکل بالکل. کہ میں دیکھیں اسپیشلائزیشن کا میں قائل ہوں, لیکن آپ اپنی زندگی اسلام کے جملہ معاملات آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں مولوی صاحب کی طرف. اپنے بچے کے کان میں آپ اذان تک نہ دے سکیں, اپنے گھر میں کسی کی فوتگی ہو جائے جنازہ بھی نہ پڑھا سکیں, کسی کا نکاح نہ پڑھا سکیں. یہ مولوی کے کرنے والے کام نہیں ہیں. یہ تو نارمل پریکٹس ہے, ہر بندے کو آنا چاہیے. کوئی نہیں مل رہا تو کوئی بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھا لے. یہ تو سب کا کام ہے. اگر یہ بھی انسان نہ کر سکے, اس کے لیے بھی آپ مولوی ڈپینڈنٹ ہیں, اور مولوی جس مولوی پہ ڈپینڈنٹ ہیں اس کو آپ نے معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ بنایا ہوا ہے, اور وہ پھر بھی مرد مجاہد اپنا کام کیا جائے.
میں آج بھی پاکستان میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو 12-13 ہزار روپے پہ کام کر رہے ہیں. 2024 کی بات ہو رہی ہے. 12-13 ہزار روپے میں کام کرنا, ساتھ فیملی کو, 2 والدین کا خیال رکھنا. نہیں وہ احتجاج کرتا کہ میں آج زور کی نماز نہیں پڑھوں گا, میری تنخواہ بڑھاؤ, وہ پھر بھی کر رہا ہے. اعتراض کون کر رہا ہے؟ جسے اپنے بیٹے کے کان میں اذان دینے کا نہیں پتا, وہ بھی جس نے اس کو بالکل منائن کر کے رکھتی ہے, تو وہ اس لیے والدین کے دل میں ایک ڈر ایک وہ آ جاتا ہے. تو اب وہ بھی انشاءاللہ ہمارا کام ہے کہ اس لفظ کو بھی ہم ریکلیم کریں. میں ایک چھوٹا سا ٹیزر دینے لگا ہوں, ہمارا ایک فیچر آنے والا ہے کریٹو مولوی کے نام سے, کہ جس میں ہم پاکستان بھر کے وہ مولوی جو سائنس, بزنس, فلسفی میں یعنی کہ ایک آئیکونک حیثیت رکھنے چاہیے, لیکن وہ کسی وجہ سے وہ سامنے نہیں آئے, یا اگر آئے بھی تو اس حوالے سے نہیں آئے, تو ان کو اکٹھا کر کے بتائیں کہ مولوی انج دے بھی ہوں دے. صرف یہ نہ سمجھو کہ یہ بالکل ہی گیا گزرا طبقہ ہے, یہ بڑے کریٹو لوگ بھی ہیں. خیر وہ ایک اور بحث ہے. ہم بات کرتے ہیں اسلامک مائنڈ کیسے پیدا کیا جائے. وہ اسلامک مائنڈ جو ہے وہ آپ نے اپنے گھر میں پیدا کرنا ہے. کیسے بھائی؟ جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجیں, مدرسے میں بھیجیں, مسجد میں بھیجیں, اور وہ آپ سے ایک اچھا اخلاقی پیکج, اس کی تھیوری سیکھ کے آیا ہوا ہے, پریکٹس اس نے آپ کی زیر نگرانی کرنا ہے. جب آپ اسے یہ کہتے ہیں, فار ایگزامپل وہ سیکھ کے آئے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, حسد بری بات ہے, آپ اپنے گھر میں یہ دونوں کام نہ صرف یہ کہ اس کو اجازت دے رہے ہیں بلکہ اپنی نگرانی میں کرا رہے ہیں اور کر کے بتا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. فون پہ بتا دو کہ ماما گھر پہ نہیں ہے. حسد یعنی کہ بچوں کو احساس کمتری میں اس طرح سے پالنا کہ ہمارے بچوں کا ہمیشہ ایک ڈائلیکٹیکل جدلیاتی سسٹم کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ہماری ماؤں نے ہمیشہ کیوں کچھ ایسے پاورفل فگرز بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو اچھے بھی نہیں ہوتے, اور سم ہاؤ آپ نے ان سے کمپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نگت آنٹی کے بچے دیکھیں کتنے اچھے ہیں پڑھائی میں, وہ نگت آنٹی کہہ رہی ہوتی ہے, سفینہ آنٹی کے بچے دیکھیں پڑھائی میں کتنے اچھے ہیں. یعنی کہ وہ ذہن میں ایک ہوا ڈالا ہوا ہے, اور وہ بچپن سے ایک کلیش ڈالا ہوا ہے, اور اپنے بچوں کو ہمیشہ کم تری ڈالنا ہے. بالکل. آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کسی بڑے آدمی کو تانا دیں کہ آپ کے تانے کے بعد وہ ایک ریوولٹ کرے کہ نہیں بھی میں نے چینج ہونا ہے. تو یہ آپ کے لیول کا سوچنے کا یہ لیول ہے, یہ بچے کا نہیں ہے. بچے کو آپ احساس کمتری میں ڈال رہے ہوتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ سارے پیرنٹس کو جو ہے وہ چائلڈ سائیکولوجی کا کورس کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو. تو آپ سمجھ تو سکیں کہ جس کے آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کو سمجھنے والی ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا, اس پہ مزے کی بات آپ کے سوال کا حصہ نہیں, لیکن ویسے میں جی بالکل اپنے جن کزنز کے ساتھ ساری زندگی کلیش میں بچوں کو ڈالا ہوتا ہے, کل کہتے ہیں شادیاں بھی انہیں سے کرو. یار پوری زندگی وہ آپ کے رائیول رہے ہیں, اب کہتے ہیں کہ مزہ کہتا ہے یار ہاؤ. یہ تو کزن میرج کے خلاف ایک اور دلیل مل گئی بچوں کو. نہیں, میں تو کزن میرج کے میں تو اس کے خلاف نہیں ہوں. میں نہیں, وہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے نا. ہاں جی, ہاں اس حوالے سے بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو سر ویسے آپ کی کیا پریکٹس ہے, آپ اپنی فیملی کو کس طرح لے کر چلتے ہیں, آپ کی کیا مطلب سیکرٹ ٹپس ہیں اس حوالے سے؟ بالکل سیکرٹ سے بتاؤں کیسے, سیکرٹ کیا رہنی ہے, پھر سیکرٹ کھول دیں اگر ہے تو, ورنہ آپ بتا دیں. دیکھیے میرے بچے بھی تو اسکول جانے کی ایج میں نہیں ہیں. اچھا, لیکن جو میرا پلان ہے ان کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں انہیں اس سسٹم میں نہیں ڈالوں گا. اچھا سر, پھر آپ الگ سے اسکول بنائیں گے یا کیا کریں؟ دیٹس ون آف دی آپشنس. ایک آپشن یہ ہے کہ اپنا ہم اسکول لانچ کر دیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کا ایک پورا سسٹم ہم لانچ کر دیں. ایک دو آپشنز اور ہیں, لیکن وہ بھی بڑی پریمیچور سٹیجز پہ ہیں, اس لیے بات کرنا مناسب نہیں ہے. نہیں سر ویسے چلیں سوال نکلا ہے تو بات کر ہی لیتے ہیں کہ اسکولنگ کو لے کر یا ایجوکیشن کو لے کر, ایجوکیشن سسٹم کو لے کر پاکستان کے, اس کے ریفارم کو لے کر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ریفارم ہو جائے تو پھر تو بالکل, میں تو وہی نا, اب آپ اس پہ بات کریں نا ریفارم پہ. سر دیکھیں, سب سے پہلے ایجوکیشن پالیسی ٹاپ سے ہمیں چاہیے. اس کے لیے ہم معاونت کرتے ہیں. فار ایگزامپل SDPI جو پاکستان کا پریمیم پالیسی تھنک ٹینک ہے, تو اس میں جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حوالے سے ہماری سفارشات وہاں پہ جا چکی ہیں. فیوچر میں بھی انشاءاللہ جب بھی ان کو ضرورت ہوگی وی ول بی دیر.
کہ دو چیزوں پہ کام کرنا، اسکولس پہ اور ٹیچرس پہ، لیکن وہ ایجوکیشن پالیسی اوپر سے ہونی چاہیے. ٹھیک کہ بچہ آخر کار جب سسٹم سے نکلے تو وہ کیا ایز اے پیکج وہ کس طرح کا ہو. جی کہ ابھی تو یہ ہے کہ ویسے سوشلی ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. میں اور عاطف توقیر صاحب ہلکی پھلکی ہماری لگی رہتی ہے آپس میں کبھی کبھی، لیکن بہرحال وہ پڑھے لکھے آدمی ہے تو وہ عزت احترام کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ان کی ایک نظم جو ہے کچھ اس طرح سے کہ خود ہی ملی نہیں ملی، خدا ملا نہیں ملا، سم تھنگ لائک دیٹ. صحیح. وہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ آپ نے بچے کو اسلامی پیکج بنایا تو نہیں بنانا کہ چلے وہ خدا تو نہیں ملا. اچھا اب آپ نے اس کو ایک انڈسٹریل یونٹ کے طور پہ آپ بنا رہے ہیں، ایک کارپوریٹ کے اندر فٹ ان ہونے والا بچہ بنا رہے ہیں. اس کی بھی حالت یہ ہے کہ بیچارہ MBA کر کے بیسک بزنس ای میل کیسے لکھی جاتی ہے یہ اس کو جب کام پہ جاتا ہے تو وہاں آفس میں پتہ چلتا ہے کیا اس نے MBA ہے. خود ہی بھی نہیں ملی، خدا بھی نہیں ملا، خود ہی بھی نہیں نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال. ہاں تو وہ چلے غالب پہ ہم چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن پالیسی کے بچہ وہ پیکج کیا ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ پہ دیکھیے یہ بہت یہ ایک طرح سے یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے کہ ٹیچرز کو ہم ٹرین نہ کریں. لیٹ می پٹ دس پہ کہ آپ ایک پائپ ہے جس سے پانی آتا ہے، اب آپ اس پائپ سے اگر اس کے اندر زنگ لگا ہوا ہے جو کہ لگ جاتا ہے تو اس سے جو پانی آئے گا وہ صاف ستھرا تو نہیں آئے گا. دیٹ از یور ٹیچر اینڈ دیٹ از یور اسٹوڈنٹ. کہ جن پائپوں کے اندر زنگ لگا ہوا ہے اس میں سے پانی کتنی اچھی کوالٹی کا آ کے گزرے گا. سر آپ بتائیں نا ٹیچر کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کیسا ٹیچر کو ٹرین کریں گے اگر آپ کریں گے کھڑے ہو کے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹیچر بن جانا ایک سنگ میل ہے، یہ منزل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ ٹیچر بن گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اصل کام تو اب سٹارٹ ہوا ہے. ٹیچر بن جانا از ناٹ دی اینڈ آف اٹ. اب آگے آپ کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ وہ ہونی ہے. ہر روز نئی ایجوکیشن تھیوریز آ رہی ہیں. ہم پاکستان میں ابھی کئی چیزوں میں بہت چیزوں میں پیچھے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم ویسٹ کی بہت سی چیزوں کو لے کے آتے ہیں، ایون ان چیزوں کو جو ویسٹ نے جن کو پیچھے کیا. توبہ کر لیا جن سے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آرڈنٹ کریٹک ہوں میزلو کی تھیوری کا. ویسٹ نے کوائٹلی اس کو ڈس اون کرنا شروع کیا ہے. چونکہ میری ایکڈیمک ہسٹری جو ہے وہ ویسٹ کی ہے، تو ہم نے میزلو کو اس طرح سے نہیں پڑھا جس طرح سے پاکستان میں اس کو ایک ایجوکیشن کا نبی بنا کے لوگ پڑھتے ہیں. وہ جو ہائرارکی آف نیڈس ہے بذات خود وہ غلط ہے. صحیح. ایون جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، ہم بھی پوری نہیں پڑھتے ہیں. آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھتے ہیں، اور اگین میں آئی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹفل، لیکن میں جو اس میں جو ایشوز ہیں میں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ ہائرارکی آف نیڈس کسی سے پوچھتے تو سیلف ایکچولائزیشن پہ ختم ہو جاتی ہے. یار یہ غلط ہے، لیکن غلط کو تو ٹھیک طریقے سے پڑھ لو نا. ایکچولی یہ سیلف ایکچولائزیشن پہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہ انکمپلیٹ ماڈل ہے. بعد میں میزلو نے خود اس کو امپروو کر کے سیلف ٹرانسینڈنس کی سٹیجز پہ ڈالی جو ہم پڑھتے نہیں. اور میزلو کی سارے کے سارے اسٹرکچر میں ایکچولی سیلف ٹرانسینڈنس ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایکسائٹنگ ہے، اگرچہ جو اس نے پاتھ وے اس کا دیا ہے وہ غلط ہے. اچھا. اسے لیٹ می ایکسپلین کہ اس میں غلطی کیا ہے. میزلو نے انڈیویجولزم کو یوز کرتے ہوئے انتہائی دنیا کے کم لوگ، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی تھیوری کی اگر آپ نے کوالٹی اگر دیکھنی ہے، جو سوشل تھیوریز ہوتی ہیں یا ہیومن تھیوریز ہوتی ہیں، تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ڈیٹا سیٹ کتنا بڑا ہے، اس کی کوالٹی کی. سرویز ہوتے ہیں جن لوگوں کو آپ نے پڑھ کے وسط بنائی ہے. میزلو کی جو تھی وہ بہت کم تھی. ٹھیک ہے. اس میں افریقن لوگ نہیں ہیں، ایشین لوگ نہیں ہیں. ابراہم لنکن اور اس طرح کے سفید ویسٹ کے وائٹس، سکسیسفل وائٹس کے یو نو وہ دے. اور وہ سارے کا سارا ہے انڈیویجولزم کہ میری بنیادی ضرورتیں پہلے پوری کرو، شیلٹر ہے، کھانا ہے، پھر میری محبت کی ضرورت ہے، یہ وہ سارا میرے لیے یہ کرو گے تو پھر میں یہ ہو جائے گا. جبکہ اجتماعیت کا ماڈل کیا ہے؟ میرے لیے یہ نہ کرو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، الاؤ می کہ میں یہ تمہارے لیے کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اینڈ ہیئر از دا ڈفرنس یہ ہے
کہ جب میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری یہ ضرورتیں پوری کرو تو میں سیلف ٹرانسینڈ کر جاؤں گا یا ایٹ لیسٹ سیلف ایکچولائز میں کر جاؤں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو میک می دیٹ. پہلے میری ضرورتیں پوری کرو. آپ نہ کرو تو میں کیا کروں گا پھر؟ مسئلہ بن گیا نا. جی جی. اچھا آپ بھی اگر یہی ضد لگا لے نہیں پہلے میری پوری کرو تو پھر مطلب تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری کرنے دو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا مجھے تمہاری کرنے دو. دونوں کی ہو رہی ہے. اور یہی شاید اسلامک کانسیپٹ ہے. اسلام اجتماعیت کا ہے نا, کلیکٹیوزم کا ریلیجن ہے. دس از دا بیوٹی آف اٹ. جب سب کے لیے کرتے ہیں تو سب اوپر چلے جاتے ہیں. میزلو از سو رانگ ان دس ریگارڈ. اور گیلارڈ اور بڑے بڑے فلاسفرز نے اس چیز پہ یہی ان چیزوں کو بیس پر آ کے کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے. دوسرے اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ نیڈس یونیورسل کر دی ہیں کہ 18 سال کے بندے کی وہی نیڈز ہیں اور 60 سال کے بندے کی وہی نیڈس ہیں. نو, the life doesn't work like this. But somehow پاکستان میں انڈیا میں بڑا میزلو یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا ڈیلز کاؤن. اوکے دیٹ ایکچولی میک سینس. وہ کافی اچھا ہے. تو ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے, اب پاکستان کے ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ میزلو کو نہیں پڑھانا چاہیے. میزلو از رانگ. صحیح. But we think چلو چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے. وہ میں ٹیچر کی ٹریننگ سے بات شروع ہوئی تھی, بات کسی اور طرف چلی گئی کہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے جو آج پڑھا ہے وہ ممکن ہے کل ویلڈ نہ ہو. انفیکٹ اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کے بہت سے اکیڈیمک ڈسپلنز ایسے ہیں کہ 3 سال کی ڈگری جب پوری ہوتی ہے تو ڈگری کے پورے ہوتے ہوتے ان سم کیسز 50% وہ نالج بتاتے خود آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اتنا زیادہ یعنی کہ تیزی کے ساتھ انفارمیشن اینڈ نالج بڑھ رہا ہے. دونوں چیزیں, انفارمیشن بھی اور نالج بھی. یہ سینونیمس نہیں ہے, یہ دو علیحدہ چیزیں دونوں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ٹیچرز کا ٹیچر بن جانا کافی نہیں ہے. ٹیچرز کا ٹیچر بننے کے بعد اب خود کو ڈیولپ کیے رکھنا یہ ضروری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ بہت ضروری چیز ہے. صرف ٹیچر بنا کے ان کو رہنا کہ اب تو ٹیچر بن گیا ہے, چینجز ایوری. صحیح. اچھا سر, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, آپ کب سے ایک بات کر رہے ہیں کہ پیکج کیسا ہو, بچے کا پیکج کیسا ہو, آپ کی نظر میں وہ پیکج کیسا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ جی کیا ہونا چاہیے؟ 2 چیزیں ضروری جی. سب سے پہلے یہ کہ اور وہ 2 چیزیں بھی ایکچولی ایک پیکج ہی ہے کہ ہر انسان کی اصل جو پرسنالٹی ہے اس کا اس پیکج سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک آپ کا ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ سے زیادہ آپ کی ویلیوز ہیں. ہر انسان اپنی ڈسٹنکٹ ویلیوز لے کے پیدا ہوتا ہے. ہمیں دیر از اے ریزن کہ اگر ایک کپل ہے, میاں بیوی ہیں جن کے 5 بچے ہیں اور ان 5 کی طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی, ایک شرارتی نہیں ہے, ایک بہت شرارتی ہے, ایک ایسا شرارتی ہے جو دوسرے سے شرارت کرا کے اس کو پھینٹی لگا دیتا ہے لیکن خود بچ جاتا ہے. دیز آر ویلیوز, یہ اقدار ہیں ان کی. والدین کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اس کے بعد ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کریں. پیکج یہ ہے کہ آپ کے بچے کی شخصیت کی تعمیر ان 2 چیزوں پہ ہو. نہ وہ اپنی ویلیوز کے اگینسٹ ہوں کیونکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا ہوا ہے, آپ اس سے بہتر نہیں کر سکتے, وہ اس کو ملی ہوئی ہیں. سوسائٹی میں, سوسائٹی سے مراد پاکستانی سوسائٹی نہیں, دی ہیومن سوسائٹی, اس کے اندر اس کا ایک کام ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی سوسائٹی ایسی نہیں بنائی جو صرف وکیلوں کی ہو, جو صرف ڈاکٹرز کی ہو, صرف ترخان کی ہو, صرف بڑے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈائیورس ہوتی ہیں. سر تھوڑا فرق بیان کریں گے ٹیلنٹ میں اور ویلیو میں؟ جی تھوڑا سا. میں تو اپنی بات پوری کر کے میں جی کہ سوسائٹی کے اندر یہ ساری اسکلس چاہیے ہوتی ہیں. اور اگین اس کا مطلب پاکستانی سوسائٹی نہیں بلکہ دی ہیومن سوسائٹی ہے. ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے انسان مختلف ویلیوز لے کے آتا ہے, مختلف ٹیلنٹس لے کے آتا ہے, جس کا سورہ مومنون کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے, ایک ہی آیت میں 2 ریٹوریکل کوسچنز پوچھے ہیں کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بے مقصد پیدا کیا گیا ہے, اور یہ کہ تو نے لوٹ کے میری طرف نہیں آنا. ریٹوریکل کوسچن اصل میں کوسچن نہیں ہوتا. ریٹوریکل کوسچن ایسی اسٹیٹمنٹ کو کہا جاتا ہے جو سوال کی صورت میں فریم کی جاتی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا مقصد بھی ہے اور میں نے پوچھنا بھی ہے کہ جو مقصد دے کے بھیجا تھا کیا کیا اس کا. اب آپ اللہ سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ میں تمہاری برداشت سے زیادہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو آپ اللہ سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ایک مقصد دے لیکن اس مقصد کے لیے جو 2 اسینشیل چیزیں وہ آپ کو نہ دے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کو اکوپمنٹ چاہیے وہ آپ کے ٹیلنٹ اور آپ کی ویلیوز کی صورت میں آپ کے ساتھ. صحیح. ٹھیک. والدین کے 2 پرائم گولز یہ ہیں کہ وہ اپنے بچے کی ویلیوز اور اس کے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسی پہ اس کی پرسنالٹی بلڈ کرے. یہ ہے پیکج. جب آپ یہ دیکھے بغیر کہ اس کا اسکل, اس کا جو
ٹیلنٹ ہے وہ کیا ہے, اور اس ٹیلنٹ کے اگینسٹ اس کو اسکل دینا شروع کر دیں ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں, کہ ممکن ہے اس نے دنیا کا مسئلہ اور طرح سے حل کرنا ہے, لیکن آپ کی ضد ہے کہ نہیں میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. کیوں؟ شائستہ آنٹی کے بچے بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں. تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یا یہ بھی ایک ہوتا ہے نا, روایت ہے کہ میرے فلاں وہ ڈاکٹر تھے تو اب تم بھی ڈاکٹر ہو گے, تو خاندان میں ایک ڈاکٹر ہمیشہ ہونا چاہیے. میری بیٹی ہے, میں ابھی تک جتنا اس کو اسٹڈی کر پایا ہوں میرے خیال میں وہ انجینئر بنے گی, میرا خیال ہے. کھلونوں سے نہیں کھیلتی, شی ڈزنٹ لائک ٹوائز, چمچیں, پیچکس, پلاس, شی لوز دوز تھنگس. میں کوائٹلی اس کو آبزرو کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا نیکی کروں گا کہ کل اگر میں کہوں کہ نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے, ممکن ہے کل اس کا دھیان چینج ہو جائے, دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. میں اس کے ساتھ کیا نیکی کروں گا, میں کہوں گا نہیں تم آئی ٹی میں جاؤ. وہ میں جو پیکیج کی بات کرتا ہوں کہ دو چیزوں کو آپ اسپیس دے دیں, اور آپ نے صرف اسپیس دینی ہے. میری یہ بات اگر آپ سن لیں, سمجھ لیں اگر لوگ, تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے. کہ دیکھیں آپ نے بچے کو صرف ماحول دینا ہوتا ہے. We need to understand this part. اگر آپ کے باغ میں ایک کوئی پودا ہے جس پہ پھول نہیں اگ رہے ہیں اور اگنے چاہیے, تو آپ پودے پہ تو محنت نہیں کرتے, آپ اس کے سراؤنڈنگ جو ماحول ہے اس کے اراؤنڈ آپ اس پہ محنت کرتے ہیں کہ اس کو دھوپ ٹھیک مل رہی ہے, پانی ٹھیک مل رہا ہے, سارا کچھ ساری کھاد ٹھیک ہے, فلاں ٹھیک. ایگزیکٹلی آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو پودا خود ہی چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اسینشلزم, اور اسلام میں بھی یہ جو میں نے آیت بیان کی ہے اس کا تعلق بھی اسینشلزم سے ہے, کہ اسینشلزم تو پازیٹو یہ کرتا ہے کہ تمہارا مقصد تمہارے وجود سے پہلے ہے, اور یہ کہ ہر چیز نے اگر آپ اس کو ماحول دے دے تو اس نے اپنے درجہ کمال کی طرف جانا ہے. بڑی دفعہ میں انالوجی استعمال کر چکا ہوں, الاؤ می ٹو ریپیٹ مائی سیلف, کہ ایک بیج کا بیسٹ سیلف کیا ہے؟ پودا بن جائے, درخت بن جائے, یہی بیسٹ سیلف, پھل دینے لگ جائے. ان کے بیسٹ سیلف اس کا جو ہے وہ یہ ہے. اب وہ مچھلی بننے کی کوشش نہیں کرے گا, اڑنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا, مقصد جو طے ہے اس کا, لیکن اس بیج کو اگر آپ میز پہ رکھتے تو کیا بن جائے گا پھر؟ تو آپ کا ایک کام ہے اس کو وہ ماحول دے دیں کہ جس میں اس نے فلرش کرنا ہے. اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو رشتہ اس میں بنایا ہے, تخلیق کا رشتہ, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ فطرت کے سارے کمپلیکس پروسیس اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے ہیں. مشکل ترین پہلو کا آسان ترین حصہ ہمیں دے دیا ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. آگے ہم نے بات کی کہ انسٹنٹلی اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے, لیکن یہ مہینوں پہ مشتمل پروسیس ہے. اب اس مہینوں کے مشتمل پروسیس میں انسان کے ہاتھ میں کیا دیا ہے؟ انیشل سیکولر انٹرکورس, بچے کی ولادت, اینڈ دیٹس اٹ. بچے نے کتنی آکسیجن لینی ہے اپنی ماں کے پیٹ میں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری سے ریموو کیا. سبحان اللہ. بچے کے ہاتھ پاؤں کیسے بنیں گے آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جتنے بھی کمپلیکس پروسیس اس کے ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کا ہارٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کی وینز ڈیولپ ہو رہی ہیں, ناٹ یور پرابلم. ایسے ہی میں کسان آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے کھیتی باڑی بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس کا مشکل ترین کام کے آسان ترین پہلو ہمارے حصے میں کیا ہے؟ بیج بو دو, فصل کاٹ لو. بیج کو کتنی آکسیجن چاہیے, کتنا حبس چاہیے, کتنی گرمی چاہیے, نوٹ یور پرابلم. پانی ڈال, باقی سب اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل تم سے ریموو کی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش کے حوالے سے آپ کو اس مشکل سے ریموو کر دیا کہ آپ ڈیپینڈ کریں کہ ڈٹرمن کریں کہ ویلیوز کیا ہوں گی, آپ ڈٹرمن کریں کہ ان کے ٹیلنٹ کیا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیج دیا ہے, آپ نے صرف وہ ماحول دینا ہے, ماحول فلرش کر جائے. دیٹس آل یو ہیو ٹو ڈو. زبردست. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو ڈیولپ اے پیکیج. سر وہ میں نے جو سوال کیا تھا ویلیوز اور ٹیلنٹ والا, اگر اس کے بارے میں. ویلیوز اقدار ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ اچھائی اور برائی کی بات کرتے ہیں, جس میں آپ اپنی شخصیت کو کس طرح سے آپ نے آپریٹ کرنا ہے, اس کا تعلق وہاں سے. ٹیلنٹ یہ ہے کہ آپ کس فیلڈ میں اچھے. صحیح. تو مثال کے طور پہ ایک آدمی کا ٹیلنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے کمپلیکس کیمیکل پروسیسز کو ڈیولپ کر کے کوئی چیز بنا سکتا ہے, تو نیچرلی ٹیلنٹڈ ہے. لیکن اب اس کی ویلیو ہے کہ وہ اس سے کوئی ایسی ڈیوائس بنا سکے جو آگ بجھانے میں مدد دے, یا اس کا بم بنا دے. یہ ٹیلنٹ ہے, وہ اس کو ادھر یوز کرے یا ادھر یوز کرے. صحیح. تو ویلیوز پہ کام کرنا ٹیلنٹ پہ بھی کام کرنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ پھر آپ کا ٹیلنٹ مس یوز نہ ہو. زبردست.
اچھا سر، آپ نے ماحول کی بات کی نا، پاکستان کی اگر ہم بات کریں سر، اتنے مسائل ہیں، ماحول دینا آپ بھی کہیں نہ کہیں ایگری کریں گے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب ایک والد والدہ کس طرح وہ اپنے بچے کو، وہ تو یہی چاہتے بھائی اچھی اسکولنگ کروا دے بچے کو. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماحول دینے کے حوالے سے کیا چیزیں ضروری ہیں جو ہر کوئی جو ہے نا افورڈ کر سکے یا اس کو وہ امپلیمنٹ کر سکے اپنے گھر میں؟ اس بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں، ماحول آپ کی فیملی ہے، ٹھیک، یہ جو مائکرو سویلائزیشن ہے. ہم پاکستان میں صرف ایک پہلو کی مثال دیتے ہوئے میں بات کروں کہ پاکستان میں یہ جو ٹرانسجینڈر طبقہ ہے، ہم کیوں اتنا ان کو ریزسٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی فیملیز بھی اٹیک کرتے ہیں. جی، ابھی شعیب مدنی صاحب نے جو ایک انیشیٹو لانچ کیا ہے، سیو دا فیملی، جی بڑا ایکوریٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے انہوں نے کہ اس ادارے کو بچا لو تو تم ماحول کو بچا لو، اس کو پیوریفائی رکھو. اب ہوگا کیا؟ ایک فیملی بچتی ہے. اچھا، انہوں نے سیو دا فیملی کے پورے سسٹم کو انہوں نے فیملی کہا، فیملیز نہیں کہا، فیملی. ایک چیز کہ ہر فیملی اگر اپنے آپ کو پیوریفائی کرتی ہے تو اسے سوسائٹی کے اندر سب نے ایگزسٹ کرنا ہے نا. آپ کی سوسائٹی سیف ہو جاتی ہے. ماحول آپ کا جو کام ہے، آپ گلی محلے کو نہیں گورن کر سکتے، انڈرسٹینڈیبل بات ہے، لیکن اس گلی محلے کے سب لوگوں نے اپنی اپنی فیملیز کی ذمہ داری لے لی تو پوری گلی محلہ آپ کا سیف ہو جاتا ہے. تو ماحول کام اپنی فیملی کے اندر کرنا ہے کہ وہاں پہ جو آپ پیکج ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہو کہ واقعی معاشرے میں جس کی ضرورت ہے، جس نے ایک آؤٹ پٹ دینا ہے اور اپنے اپنے حصے کا کام ہے وہ آپ کر لیں، جی بڑا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. ایک بات ویسے صدقہ جاریہ کے طور پہ یا گناہ جاریہ کے طور پہ جو انسان کرتا ہے، سوچتے نہیں ہیں، وہ کرنا اس حوالے سے ضروری ہے کہ دیکھیں، انسان بذاتے اپنی فطرت کے اعتبار سے نا یہ فالوئنگ بینگز میں ہے. یہ سسٹمز بناتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، رولز بناتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے. تو اس کی فطرت میں فالو کرنا ہے. صحیح. تو ہر انسان ہی کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. آپ اگر پان کی پچکاری گلی میں اگر فائر کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے، وہ آپ سے یہ سیکھے گا تو یہ گناہ جاریہ ہے. اگر آپ یہ ذہن میں رکھ کے ٹریفک لائٹ پہ گاڑی کو روک لیتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی فالو کر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے وہ ایک غلط عادت کو اپنا لے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب، گناہ، ان چیزوں کا تعلق صرف ان عبادات سے ہے جو اسپیسیفسٹی کے ساتھ مینشن کر دی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اینڈ سو فورتھ. جو اللہ تعالیٰ نے جنرلائز چیزیں کی ہیں نا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک بندہ مومن ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے. اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر میں بات کہوں تو شاید بہت سے لوگوں کو حیرت ہو کہ یہ دیوانہ کیا باتیں کر رہا ہے، اور شاید بہت سے لوگ اسے اتفاق بھی کریں. ریڈ ٹریفک لائٹ توڑنا گناہ ہے، نو انٹری میں گاڑی چلانا گناہ ہے. وہ گناہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جھوٹ، وہ تو ہے ہی ہے نا، تو بتا دیا گیا ہے. جب بھی آپ ایک پبلک کو انسیکیور کریں گے، یہ حقوق و ناس میں آ جاتا ہے. جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس کا نیگیٹو اثر پبلک پہ پڑ رہا ہے تو آپ گناہ کر رہے ہیں. جب آپ انسان یہ سوچے نا کہ بھائی میں نو انٹری میں گاڑی نہ لے کے جاؤں کیونکہ میں اپنی جان سمیت بہت سی جانوں کو رسک پہ لگا رہا ہوں، جی جی جی، اور میں اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک بری اگزامپل بننا ہی نہیں چاہتا، یہ ثواب ہے. بالکل ایسے، یہ صدقہ جاریہ ہے. بالکل. وہ گناہ ثواب کو آپ نمازوں ساروں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کانسیپٹس ہمارے جو ہے نا وہ تھوڑے سے جو ہے نا بڑے محدود سے ہو گئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ انگریز نے ریڈ ٹریفک لائٹ بنائی ہے، گرین بنائی، تو اس کا گناہ ثواب سے تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ثواب ہے، اسی میں گناہ ثواب ہوتا ہے. جی جی جی. جیسے ہم پاکستان کی جو ہم نے بات کی کہ یہاں کس طرح کے مسائل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں یہ مسائل ویسٹ میں بھی مسلمانوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، بلکہ شاید زیادہ ہی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی خطرہ تو یہاں بھی ہے، خطرہ تو وہاں بھی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہو چکے ہیں اب اس حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خطرہ زیادہ ہے پاکستان میں. اچھا. کیونکہ ویسٹ میں آپ کا جو ڈیفینسو ریڈار ہے نا وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ جو دینی نہیں ہے، تو وہاں پہ بچوں کے پروٹیکشن کے لیے لوگوں نے کئی طرح کے میکنزمز بنائے ہوئے ہیں. اینڈ اس کا ایفیکٹ کیا ہے
کہ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس وقت دین کے جتنے دائی ہیں وہ سارے ویسٹ میں ہیں. صبور ویسٹ میں، حجاب ویسٹ میں، حمزہ سورسز ویسٹ میں. اور امریکہ میں اگر آپ دیکھ لیں اپنا شیخ عثمان، وہ ویسٹ میں، کیونکہ وہ وہاں پہ آلریڈی ایک ڈیفینسو میکنزم کو بنا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ہے چل ماحول، اپنا ہی ہے نا، کیا ہو جائے گا، اسی کرتے کرتے کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. یہی ہوتا ہے، بچہ سمجھے مسجد جا رہا ہے باہر نکل کے، لیکن وہ ٹائم مجھے ریوائولس موومنٹ کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے جو سپورٹ ملی ہے اوور ویلم کر دینے والی ہے. وہ کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان یہ کیا کر رہے ہو، یہ جو ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو پاکستان میں، ہم تو بھگت رہے ہیں نا اس کو یہاں پہ. تو وہ چونکہ اس کے خلاف ایک ایکٹیو ڈیفینس ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ بڑے ویل گراؤنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں. صحیح صحیح. یہاں پہ ہے کہ وہ یہاں خیر ہی ہے، کوئی بات نہیں، اور اسی میں بیڑا غرق ہو رہا ہے. صحیح صحیح. لیکن آپ نے امید نہیں توڑی، آپ ماشاء اللہ یہاں کام کر رہے ہیں. بالکل مومن امید نہیں، بالکل بالکل مومن کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنی امید کو توڑے. یقیناً. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا تو، میری بات سنیں، یہ بات میں نے ریسنٹلی جگہ جگہ میں جا کے کہہ رہا ہوں. ابھی ایک جورڈینین فلسطینی شیخ پاکستان میں آئے تھے، کافی کورسز کرائے انہوں نے پاکستان میں، سفیر اقصی. جا رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اگرچہ انبیاء کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ طبقہ انبیاء میں یونس علیہ السلام واحد نبی ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. پھر وہ انہوں نے دہرایا کہ انبیاء کے لیے بات کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک ماڈرن ٹرم استعمال کریں تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. میں نے کہا جی ایسا ہی ہے. کہنے لگے اخی کیسر، آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ سارے انبیاء کی اقوام میں سے یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس کا ہر بچہ مسلمان تھا، ہر بوڑھا مسلمان تھا، ہر عورت مسلمان تھی. وہ سٹنڈ، شل شاک جسے کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، جاؤ چھوڑ کے چلے جاؤ، میں سب کو کر دیتا ہوں. واحد قوم تھی جس کے اوپر عذاب آیا، لوگ عذاب کو دیکھ کے ڈرے، مسلمان ہو گئے سارے. یہ اتنا کام ہے مسلمان کرنا. اور تمہیں نتیجوں سے آزاد کر دیا گیا، تمہیں صرف کوشش دی گئی ہے، صرف کوشش دی گئی ہے، تم وہ نہ چھوڑ. بہت تو نبی کے لیے اگر اتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی، تو امتی کی، تو ہم امتی جو ہیں ہمارے لیے تو اس سے کیا، کیوں ہمارے لیے اللہ نے رکھی کوشش ہے تو اس کو بھی ہم نا امیدی سے کریں. یہ نہیں ہوگا. نو امیدی زوال علم و عرفہ ہے. سورہ اب تو نا کہ بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں نا، انسان سے مختلف چیزیں کو سسٹم کرنے کیا، ذاتی گناہ کر دیے، پالیسی بیس پہ اس نے کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اعلان کر دیا ہے کہ ظلم کر بیٹھے ہو نہ مایوس ہونا میری رحمت سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. ہمارے امیدی مومن. بالکل سر، میرے خیال سے اسی خوبصورت بات پہ آج کی گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور ایک بار پھر بہت شکر گزار ہیں ہمارے آج کے مہمان کیسر صاحب کے. سر امید کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ہمیں کسی موقع پر وقت ملے گا. انشاءاللہ میں حاضر. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئی پوڈ کاسٹ میں، نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.